بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں کیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفی وائس۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو دبا دیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے محرم الحرام کی فضیلت۔ ناظرین، محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو محرم الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ وقتال حرام ہے۔ ناظرین، یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش کی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش کی۔ ناظرین، عاشورہ کا دن یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے، جس میں کچھ واقعات رونما ہوئے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش ہوئی، قیامت اسی دن آئے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی دن پہاڑ، قلم، کرسی کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے اپنی کروٹیں بدلیں۔ ناظرین، عاشورہ کے دن ہر نیک کام کرنا بڑے ہی اجر و ثواب کا موجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، سید انس سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے اگلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ ناظرین، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رحمت العالمین نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 روزے رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ ناظرین، جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد سبوح قدوس رب الملائکہ پڑھے، بہت ثواب ملے گا۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے، جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کے ممبر بنائے گا۔ ناظرین، عاشورہ کی رات کو جو بھی 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھیں گے۔ ناظرین، رحمت العالمین نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے ہر سر کے بال پر ایک درجہ بلند فرمائیں گے۔ عاشورہ کے دن غسل کرنا بیماریوں سے نجات کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ناظرین، عاشورہ کے دن بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، گویا اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ ناظرین، ساقی کونین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 10ویں محرم کو پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلایا، اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا۔ ناظرین، عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسعت اور برکت رہتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سالہ سال وسعت فرمائے گا۔